برکت اچھا جی، کافی حد تک ایشو جو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ بھی اور مین سٹریم میڈیا پہ بھی، وہ ہے بلوچستان کا ایشو۔ حالیہ ٹرین کا بھی واقعہ پیش آیا جس میں کئی ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے اور کئی پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شہید ہوئے جنہیں ہاسٹیج کر لیا گیا تھا دہشت گردوں کی طرف سے۔ تو آج میں ذرا بلوچستان کے حوالے سے ایک تفصیلی ولاگ بنانے لگا ہوں، یہ آپ نے غور سے اس کو سننا ہے اور پھر اس کو آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ دیکھیں، بلوچستان کو جن لوگوں نے خراب کیا ہے، یا جو لوگ اس وقت بلوچستان کے بربادی کا، بلوچستان کی تباہی کا، بلوچستان کی اس وقت کی جو صورتحال کے ذمہ دار ہیں، وہ وہاں کے سیاستدان ہیں۔ دیکھیں، جتنے بھی سیاستدان ہیں انہوں نے جتنے بھی فنڈ لیے وہ بلوچستان کی ترقی اور ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ نہیں کیے۔ اچھا ہوا یہ کہ وہاں پہ ایک تو انفراسٹرکچر کھڑا نہیں کیا، دوسرا سکولز نہیں بنے، لوگوں کو ایجوکیشن نہیں دی گئی، اور لوگوں کو ان پڑھ اور بالکل ہی ایجوکیشن سے دور رکھا گیا۔ اور یہ لوگوں کے پاس جو جتنے بھی سیاستدان تھے، ان کے پاس جتنا بھی فنڈ آیا، انہوں نے باہر کے ممالک میں پراپرٹیز لیں، اپنی اولادیں باہر پڑھائیں، اپنی اولادوں کو باہر رکھا۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ فنڈ وغیرہ تو سارا ہم کھا جاتے ہیں، اور عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی پہ تو لگتا نہیں ہے، عوام تو ویسی کی ویسی ہے، اور بلوچستان بھی کافی پیچھے ہے، ان کو اس چیز کا پتہ تھا۔ لیکن پھر انہوں نے ایک پروگرام یہ بنایا کہ جو غریب عوام ہے، جو معصوم عوام ہے، اس کو انہوں نے ورگلا کے اور انہیں دہشت گرد بنا دیا، اور انہیں ایک نعرہ دے دیا کہ آپ لوگ علیحدہ بلوچستان کا نعرہ دے دیا کہ بلوچستان کا جو حق ہے وہ سارا پنجاب کھا رہا ہے، یا جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وہ کھا رہے ہیں۔ حالانکہ اس چیز کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے پنجاب سے۔ یہ جو سارا فنڈ ہے وہ صوبائی لیول کا ان بڑے بڑے وڈیرہ جات، مفتی حضرات، اور یہ جو اس وقت رولنگ کرتے ہیں مختلف حوالے سے، گورنر رہتے ہیں، وزیر اعلیٰ رہتے ہیں، کبھی کوئی وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، کبھی کوئی گورنر بن جاتا ہے، اور ایم پی ایم این اے بھی یہ بن کے آتے ہیں۔ تو یہ جتنا بھی فنڈ بلوچستان کا ملتا ہے یہ سارا خرد برد کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ نہ انہوں نے انفراسٹرکچر کھڑا کیا، نہ انہوں نے سکول کھڑے کیے، نہ انہوں نے صحت کا معاملہ سیٹ کیا۔ تو اب یہ لوگوں کو ورگلا کے اور مختلف ہیلے بہانوں سے بلوچستان کی علیحدگی کے حوالے سے، یا بلوچستان کی ڈیولپمنٹ نہ ہونے کا جو ملبہ ہے وہ ڈال دیتے ہیں پنجاب کے اوپر۔ دیکھیں، عوام کو میری ریکویسٹ ہے، بلوچستان کی عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اپنی عوام کو سمجھائیں کہ دیکھیں، جتنا بھی حالات کی خرابی کا ذمہ دار ہیں وہ آپ کے ایم پی اے، ایم این اے، اور جو کرتا دھرتا آپ کے اس بلوچستان کو چلا رہے ہیں، وہ سارے اس تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ اب انہوں نے سارا جو اپنا پیسے کی طرف سے، یا جو فنڈ وہ کھاتے رہے ہیں پچھلے 75 سالوں سے، اس کی طرف سے توجہ ہٹانے کی خاطر وہ کبھی نہ کوئی ایشو کریٹ کر دیتے ہیں۔ کبھی کسی بس کے اوپر اٹیک کروا دیتے ہیں، کبھی وہ ٹرین وغیرہ کا ایشو کریٹ ہو جاتا ہے، وہی انہی ان پڑھ لوگوں کو جن کو وہ یوز کرتے آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، عوام کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی آپ کے فنڈ ہیں وہ آپ کے انہی لوگوں کے پاس ہیں، اور آپ انہی سے سوال و جواب کریں کہ کیوں نہیں آپ نے ترقی دی۔ کیونکہ ہر سال جو فنڈ بنتا ہے صوبوں کا، وہ صوبوں کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ بلوچستان کے اندر دیکھیں تو بلوچستان کی جو صورتحال ہے، جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، جو وہاں کی صورتحال ہے، اس ساری کے ذمہ دار وہاں کے وڈیرے، وہاں کے ایم این اے، وہاں کے ایم پی ہیں۔ باقی کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ جتنا بھی بلوچستان اگر پیچھے رہ گیا ہے دیگر صوبوں سے، تو یہ وہاں کے کرتا دھرتا ہے، ان کا قصور ہے۔ تو لہٰذا عوام کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عوام کو بھڑکایا جا رہا ہے سیکورٹی فورس کے خلاف، عوام کو بھڑکایا جا رہا ہے پنجاب کے خلاف، عوام کو مختلف ہیلے بہانوں سے ان کا جو اصل مدعا ہے وہ اپنی طرف نہیں آنے دیتے، کیونکہ اصل ذمہ دار تو وہ خود ہیں۔
تو لہٰذا میرا یہ جو ولاگ ہے اس کے اوپر آپ غور کریں، آپ کو سارے مسائل کی سمجھ آ جائے گی. کیونکہ دیکھیں جب آپ ڈیولپمنٹ کرتے، جب آپ لوگوں کو پڑھاتے، جب لوگوں کو شعور آتا تو لوگ پھر آپ سے پوچھتے کہ یہ حالات کیا ہیں. پھر جب پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے حقوق بھی مانگتا ہے. اس لیے ان لوگوں نے ان پڑھ رکھا، اور جیسے ہی ان کو چلاتے ہیں، جس طرح بھی ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ایک ان پڑھ آدمی کے ذہن کے اندر ذہن سازی کرنا بہت آسان ہوتا ہے بنسبت ایک پڑھے لکھے کے. اگر پڑھی لکھی عوام ہوتی اور باشعور لوگ ہوتے تو وہ اس بات کو سمجھ آتے. ابھی بھی جو بلوچستان کے اندر پڑھے لکھے اور باشعور لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری برائی کی جڑ ہیں یہ وڈیرہ شاہی ہے، اور یہ جو ایم این اے ایم پی اے بلوچستان کے ہیں یہ لوگ ہیں، یہ جو وزیر اعلیٰ رہتے ہیں یا یہ جو گورنر رہتے ہیں یہی ساری برائی کی جڑ ہیں. ان لوگوں نے ہی سارے فنڈ کھائے ہیں، ان لوگوں نے ہی ڈیولپمنٹ نہیں کی، ان لوگوں نے ہی بلوچستان کی ترقی نہیں کی، ان لوگوں نے ہی عوام کو پیچھے رکھا. جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ جلدی سے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور وہ پھر کبھی بسوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، کبھی ٹرینوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، کبھی ہماری سیکیورٹی فورسز پاک فوج کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے عوام کو، یہ ان کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ جتنا بھی بلوچستان کی خرابی اور جتنا بھی تباہی کی ذمہ داری ہے یہ ساری کی ساری آپ کے اپنے وڈیروں اور اپنے ایم پی اے ایم این اے کے اوپر ہے. آپ انہی کے گربان پکڑیں اور انہیں سے پوچھیں کہ بلوچستان اتنا پیچھے کیوں رہا. ان کو بغاوت کی طرف نہ لے کے جائیں، بلکہ کوشش کریں کہ عوام کو بہتر حل بتائیں، عوام کو بہتر طریقے سے ڈیولپ کریں. وہاں پہ سکولوں کے اوپر توجہ دیں، وہاں پہ ہیلتھ کا سیکٹر کو فوکس کریں، دیگر جو شعبہ جات ہیں لوگوں کو روزگار فراہم کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنی بھی محرومیاں ہیں اگر ان کا خاتمہ ہوگا، یہ آج سے ہی ان سارے سیاستدانوں کو جو وہاں کے رولنگ ہیں بلوچستان کے، ان کو سوچنا ہوگا کہ اب ہمیں وہ جو پیسہ ہے ایک تو وہ ریٹرن کرنا چاہیے، اور دوسرا جو اب مزید پیسہ ملے وہ بلوچستان کی ترقی اور ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہو. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان کے اندر سے یہ سارا کچھ، یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو بد امنی ہے، یہ ختم ہو جائے گی. شکریہ.